بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم نویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اس قول سے اس نشست کا آغاز کروں گا کہ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق کبھی ہارتا نہیں ہے اور تکبر کی کبھی جیت نہیں ہوتی. ہمارا آج کا موضوع ہے حسن اخلاق. یہ حسن اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. کہتے ہیں کہ اگر انسان نے دنیا کو جیتنا ہے تو اپنے اخلاق کے اندر اچھائی لائیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ بہت سی برائیاں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی لڑائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان
کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اسے بہت سی جگہوں پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آج اپنی نشست میں حسن اخلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی فدارین۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی اپنی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہر دفعہ ہماری اس محفل کو خوبصورت بناتے ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، بہت سینئر نعت خواں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت رئیسی صاحب، ان سے درخواست کریں گے نعت شریف پیش کیجیے۔ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے،
میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا کرے، اور بے شک حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ مفتی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حسن اخلاق کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سارا قرآن اگر آپ دیکھیں تو اس کی بات کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ قرآن میں واضح فرما رہا ہے، بے شک تمہاری زندگی کے لیے، یعنی کہ تمہاری زندگی کے اصولوں کے لیے، تمہیں اپنے کردار کے لیے اللہ نے واضح فرما رہا ہے، بے شک تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل حضور کی ذات ہے۔ بے شک اس سے مراد کیا ہے؟ حضور کے اسوہ حسنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اسوہ حسنہ کا لفظ جب ان کے اخلاق و کردار کا لفظ آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے زندگی کے مشعل راہ کے لیے حضور کی جو زندگی ہے، حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بے شک۔ اب میں اس میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا قرآن میں، تو اما عائشہ سے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم کا چلا کہ آپ قرآن کے کسی بھی پہلو کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں حضور کے اخلاق کی جھلک نظر آئے گی، تو پورا قرآن جو ہے وہ اخلاق کا درس دے رہا ہے۔ یہ بات ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے ملاقات کرنی تو اخلاق کا کیا نمونہ ہوگا، کبھی کسی سے بات کرنی تو اخلاق کا کیا نمونہ ہوگا، کسی کا اثار یعنی قربانی دی تو کیا نمونہ ہوگا، یہ سارا کا سارا قرآن نے بیان کیا۔ تو معلوم ہی چلا بیان قرآن نے کیا، عملی مظاہرہ مصطفیٰ نے دکھایا، حضور کی ذات نے دکھایا۔ تو بات اتنی سی کہ اللہ کے رسول کی ذات اخلاق کا نمونہ ہے۔ اور پھر رسول نے کیا فرمایا؟ رسول فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضور کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنے قریب ہوگا، کتنے قریب؟ حضور نے اشارہ فرمایا، یہ دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا اتنے قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا۔ معلوم یہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، لیکن حضور نے یہ بات فرما کر یہ بات ثابت کر دیا کہ بندے کا جو اخلاق و کردار ہے یہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھی عورت آتی ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، بڑھیا ہے، نہ عقل ہے، ضعیف ہو چکی ہے، اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوالات کرنے۔ حضور مسکرا کے جواب دیتے، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا نہیں، دھوپ تھی، سورج کی روشنی تھی، کہنے لگے حضور آپ باہر تشریف لے آئیں۔ حضور باہر تشریف لاتے ہیں، حضور سوالات کرتی ہے، حضور جواب دیتے ہیں مسکرا کر۔ جب عورت بڑھیا جب جاتی ہے، صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا کی سن رہے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اور ہم اگر اپنا اخلاق اچھا رکھیں تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا۔ اور جب اگر ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، تو تعلیمات میں جو ہمیں پہلا سبق ملتا ہے وہ حسن اخلاق ملتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اب اس نشست پہ آگے جانیں گے کہ ہم کتنا حسن اخلاق لوگوں سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں،
اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہری کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, کیا بنا رہی ہیں آج, آپ بتائیں. آج ہم بڑے مزیدار قسم کا مرچی مسالہ ہانڈی بنا رہے ہیں, چکن مرچی مسالہ ہانڈی, اور جو کہ بہت آسان ہے. مجھے خیر ہر چیز آسان لگتی ہے, آپ کو تو ہر چیز ہی آسان لگتی ہے لیکن جناب. یہ لوگوں کے لیے بھی بنانی ہے, بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 ٹی اسپون زیرہ, ثابت زیرہ, 1 ٹی اسپون ثابت دھنیا, 1 ٹی اسپون آپ نے لے لینا ہے رائی دانہ, اور 1 ٹی اسپون آپ نے ثابت دھنیا لے لینا ہے. ان چاروں کو آپ نے جو ہے گرائنڈ کر لینا ہے. گرائنڈ کرنے کے بعد ½ کپ لیموں کے ساتھ ان کو جو ہے مکس کر لینا ہے, اور ان کو مرچوں میں بھر کے رکھ دینا ہے. مرچیں ہم سب سے لاسٹ میں ایڈ کریں گے, مطلب تقریباً 5 سے 8 منٹ پہلے. اور اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, 1/4 کپ آئل لیا ہے ہم نے یہاں پر. آئل کے اندر ہم نے ڈال دیا تھے 1 چمچہ جو ہے بھر کر, 1 ٹیبل اسپون ہم نے لیا ادرک لہسن کا پیسٹ. اس کے بعد چکن ایڈ کر دیا تھا. جب چکن کا کلر چینج ہو گیا تو آپ نے اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیے. اسی کے 2 منٹ بعد میں نے اس کے اندر ½ کپ دہی ایڈ کر دیا. اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, جو میں نے مرچیوں کے اندر جو مسالہ بھرا تھا, جو باقی میرے پاس یہاں موجود ہے, وہ بھی اس پہ چلا جائے گا سارا. اور اسی کے ساتھ 1 ٹی اسپون آپ نے لینا ہے لال مرچ پاؤڈر, ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچیں لینی ہے, ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر لینا ہے, 1 ٹی اسپون سالٹ ہے, ٹو ٹیسٹ ہے, اگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور اس کے علاوہ ہرا دھنیا آخر میں ڈالیں گے, ادرک بھی آخر میں ڈالیں گے, اور اس کو 10 منٹ کے لیے میں ڈھک کر رکھ دوں گی. اس کے بعد ہری مرچ جب ایڈ کریں گے 10 منٹ کے بعد, تقریباً 5 سے 8 منٹ اور آپ نے مزید اس کو ڈھک کے رکھنا ہے, بھوننا ہے, اور بس یہ تو تیار. ٹوٹل ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے, کتنی دیر میں تیار ہو جاتی ہے یہ ڈش؟ 25 اور 30 منٹ میں تیار جلدی ہو جاتی ہے. جلدی ہے. اچھا, ڈرنک کیا بنا رہی ہیں آپ, یہ ڈرنک بتائیں. ہم بہت مزیدار قسم کا تربوز کا جوس بنا رہے ہیں, اور کیونکہ واٹر میلن سیزن میں ہے تو بہت آسانی سے ہر گھر میں موجود ہوگا. اور آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ٹھنڈا مطلب کیوبس میں کاٹ کر ٹھنڈا کرنے رکھ دینا ہے فریج میں, وہ لینا ہے. ہم یہاں پہ جامع شیری استعمال کریں گے اس کے اندر, تقریباً ½ کپ تو میں لوں گی اس کے اندر, وہ ہم ڈالیں گے. اور اسی کے اندر ہم خوب ساری برف کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں گے, اور لیموں کا رس تقریباً 1/4 کپ ہم لے رہے ہیں, وہ ڈال کے اس کو بلینڈ کریں گے اور گلاس میں سرو کریں گے. اچھا, جو آلپرز ہے اس کو ہم کس کس اس میں استعمال کر سکتے ہیں, جو آلپرز کی بلائی ہے؟ بہت زبردست ہے, کیونکہ یہ کریم اتنی زبردست وپ کر لیتا ہے, اور بہت اچھی, یعنی کیک کی فراسٹنگ کے لیے زبردست ہے. اور اسی کے ساتھ آج کل سحری میں لوگ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی زبردستی, اس کی جو کریمی فارم ہے نا, یہ بہت زبردست ہے. اور بالکل رمضان المبارک کے مہینے میں نئی پیکنگ میں بھی آلپرز آئے, تو آپ ضرور استعمال کیجئے. اور اب ہماری اس سیگمنٹ کی باری ہے جو ہماری اس محفل میں, ہماری اس نشست میں ایک سما پیدا کر دیتی ہے. آج ہمارے ساتھ قوالی پیش کرنے کے لیے اختر انوار صاحب موجود ہیں. پہلے بھی ہماری اس نشست میں آ چکے ہیں, آپ سے درخواست کریں گے قوالی پیش کیجئے. ہمارا آج کا موضوع حسن اخلاق, اور ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں ہماری 2 مہمانوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح اقرار, کسی تعارف کی محتاج نہیں, مشہور و معروف اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بہت اچھا, اس وقت ایک خوبصورت قوالی کے ساتھ ہم نے آغاز کیا, بہت اچھا لگ رہا ہے سر ٹرانسمیشن. ہماری دوسری مہمان سینئر اینکر پرسن بشرا حق, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. فرح, آپ سے شروع کریں گے. آپ اینکر پرسن بھی رہیں, اس کے علاوہ کرائم شوز بھی آپ نے کیے. رمضان المبارک میں کیا روٹین ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے شوز پر, کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ؟ جانا ہوتا ہے شوز پر. آج بھی میں دوپہر سے لے کے افطار کے وقت تک کام ہی کر رہی تھی. اس کے بعد پھر آپ سے کمٹمنٹ تھی, یہاں آ گئی, اور میری ٹیم ابھی بھی کام کر رہی ہے, تو اس کمٹمنٹ کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں جا سکی. آپ کو پتہ ہے کرائم شو کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت ہمیں کال آ جاتی ہے اور جانا پڑتا ہے. تو رمضان میں کچھ تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز, تو چیزوں کو مینیج کر کے چلتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے. روزے کے ساتھ بھی لاسٹ ایئر پورا کام کیا تھا, کیونکہ اس دوران ہمارا پروگرام آن ایئر تھا. اس سال تھوڑا سا بریک ہے, سیگمنٹ کر رہی ہوں, تو اس کی وجہ سے تھوڑا ریلیف ہے. اچھا, کرائم شو کی جہاں پر ہم بات کریں تو اس میں ایک بڑا ایگریشن دکھانا پڑتا ہے. اگر انسان غصے کا تیز نہیں بھی ہے, پھر بھی ماحول دیکھ کے ظاہر ہے اس کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر کرائم شو کرنا پڑتا ہے تو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ اور پھر کہا جاتا ہے غصہ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ان باتوں کو رکھتی ہیں ذہن میں؟ اچھا, غصہ مجھے ویسے بہت کم آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو انتہائی شدید آتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کسی ایسے شخص کے پاس ہم جاتے ہیں جو ٹھیک کام نہیں کرا, تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات لوگ اپنی غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے, اس دوران پہ یہ سوچ کے کہ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا, تو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کنٹرول میں رہے, لیکن ایک نیچرل چیز ہے, آ جاتا ہے اس کو. بالکل آ جاتا ہے, اور بڑا ٹف کام ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی بتا رہی ہیں کہ ابھی بھی یہ شوز کر کے آ رہی ہیں, تو بڑا ٹف ہوتا ہے, اسپیشلی رمضان المبارک کی ہم بات کریں, کیونکہ آپ چیخ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کا گلا بھی سوکھ جاتا ہے, اور روزہ بھی ہوتا ہے, تو ویری ڈیفیکلٹ. بشرا, خبریں پڑھنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اگر مجھ سے کہا جائے تو میں نہیں پڑھ سکتا, ٹیلی پرومپٹر پہ دیکھنا ہے, پڑھنا
ہے, بریکنگز آ جاتی ہیں. رمضان المبارک میں کیا روٹینز ہوتے ہیں, اور روزے کی حالت میں بریکنگ آ جائے اور پھر بار بار ایک خبر کو بتانا کیسے؟ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت, اسپیشلی جب ہم صبح 8 بجے کا بلیٹن کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری پچ تھوڑی لو ہو جاتی ہے اور پروڈیوسر چیخ رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنی ڈاؤن کیوں ہو رہی ہیں, آپ کی پچ لو ہے. مشکل ہوتا ہے, لیکن وہی جیسے فرح کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی ناممکن ہے اور ہمیں کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میرے خیال سے آپ رمضان میں دعا مانگتی ہوں گی کہ بریکنگ لائیں, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا ہم آپ کو دفعہ پھر بتاتے چلے, ہم آپ کو پھر بتاتے چلے. اور جب رپورٹر لائن پر نہ ہو اور بار بار اس کو بولنا پڑے تو بہت غصہ آ رہا تھا. لیکن تو ویسے روٹین کیا ہوتا ہے عموماً رمضان المبارک میں, کیا روٹین ہے آپ کا؟ روٹین تو ایسا کوئی چینج نہیں ہے, ہماری شفٹ اسی طرح سے ہے جیسے مارننگ, مڈ اور ایوننگ اسی طرح کر رہے ہیں ہم لوگ. کوئی سیم کوئی خاص فرق نہیں, کچھ بس دعا یہ ہوتی ہے کہ بریکنگ نہ آئے. دعا یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو اینکر پرسن, جو نیوز اینکر ہوتے ہیں, ان کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے, آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. اگر مجھ سے کہا جائے تو میں بالکل نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, حسن اخلاق پر بات ہو رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حسن اخلاقی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق مبارکہ تھا کہ جس کو صحابہ اکرام نے اپنایا, جس کو آل بیت اطہار نے اپنایا, اولیاء اکرام نے اپنایا, تو آپ دیکھیں دین اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے کہ اپنے حالت غصے میں غصے کو پی جائے, تو وہ پہلوان ہے, یعنی کہ وہ طاقتور ہے. ادھر آپ اپنے حسن اخلاق کو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے اوپر ایک بڑھیا ضعیفہ کچرا پھینک کرتی تھی, کافرہ تھی, بالکل کافرہ تھی. جب کچرا ایک دن نہیں آیا تو آپ نے اس کی معلومات کی, بے شک, تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیمار ہے, تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے. تو وہ مسلمان, وہ اس نے اخلاق ہی ہے جو اولیاء اکرام نے اپنایا. اور آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز نے اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے بر صغیر میں کیا کارنامہ انجام دے دیا کہ بغیر تلوار کے اتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. یہ وہی فیض ہے. تو اولیاء بھی اسی فیض پہ کاربند رہتے, اور یہی ان کے یہاں درس و تدریس جو ہوتی ہے, ان کی خانقاہی نظام کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اور نشست و برخاست ہوتی ہیں, ان میں اس سے اخلاقی سکھایا جاتا ہے. بالکل. اور جب ہم اپنا شو شروع کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے میری مفتی صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ جو اسلام ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا, وہ اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. مفتی صاحب ابھی آپ نے مجھے بریک سے پہلے ایک واقعہ بھی سنایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے یہاں ایسے کتنے واقعات ہیں جو صرف اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے, اور کافی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. بالکل بالکل ایسی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو حضور کے ہر کردار اور ہر عمل سے جو ہے نا کافر متاثر ہو کے مسلمان ہوتا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تو اعلیٰ ہی ہے, لیکن حضور کے زمانے کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضور جس سے محبت کر لیں اور جو حضور کے کردار کو اپنا لیں, اس کا مقام کیا ہوتا ہے. بات اتنی سی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے, انصار صحابی تھے, اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دیں. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی نے پوچھا سر اسلام کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا, یہ بہترین عمل ہے اسلام کا. تو جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے, مجھے کھانا نہیں ملا, تو حضور نے پوچھا کوئی ہے جو اس صحابی کی خدمت کرے؟ تو اب ایک انصار اٹھے, انہوں نے کہا آقا میں ان کی خدمت کروں گا. میں بتا رہا ہوں حضور کے کردار سے دوسرے کو اندر کیسی موٹیویشن آتی ہے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے. تو وہ صحابی کو لے کے گھر چلے گئے, بیوی سے پوچھا کہ بھائی کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا اتنا ہے کہ بچے کھا لیں گے. تو فرمایا ایک کام کرو, بچوں کو کس طرح سلا دو, اور دیا جب کھانے کے وقت جلانا جب شروع کر تو تھوڑا اس کی روشنی کم کر دینا, میں صرف ہاتھ چلاتا رہوں گا اور وہ جو صحابی وہ کھانا کھا لے گا. اب یہ ہوا کیا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دیکھیے کہ وہ صحابی رسول جو بھوکا تھا وہ کھانا کھاتا رہا, اور یہ اسی طرح ہاتھ چلاتے رہے. یہ بھوکے دونوں میاں بیوی سو گئے. جب صبح فجر کے وقت اللہ کے رسول کے پاس یہ دونوں صحابی آتے ہیں, تو رسول اللہ اس صحابی جس نے مہمان نوازی کی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن تیرے اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوا ہے. معلوم کیا چلا کہ ہمارا کردار
حضور کے کردار سے اس طرح میچ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت سے اچھے سبق کو حاصل کر سکیں. بالکل جی. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں حسن اخلاق کی بہت مثالیں ملتی ہیں, اور اگر ہمیں اپنے عام زندگی میں ہم یہ سب کرنے لگیں تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرو تو سر چڑھ کے بیٹھنے لگتا ہے. یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے, اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.